العظیم حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب الفرقان المجید القرآن الشفاء الرقیہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارا رب اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے تمہیں، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، انکار کرو گے، رب العالمین فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج کا جو دن ہے 14 اگست، جب ہمیں ہندوستان سے آزادی ملی، کفر سے آزادی ملی، یہود و نصارہ سے آزادی ملی، طاغوت سے آزادی ملی، ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنے میں آزادی ملی، ہمیں عبادات کرنے میں آزادی ملی۔ الغرض جتنے بھی نیکی کے معاملات ہیں وہ ہم علی الاعلان کر سکتے ہیں۔ یہ 14 اگست کے دن ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ غلامی کس قدر بھیانک ہے اور کتنی مشکل ہے، کشمیریوں سے جا کر انسان پوچھے، فلسطین کے لوگوں سے پوچھے، افغانستان سے لوگوں سے پوچھے، ہندوستان میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں سے انسان پوچھے کہ غلامی کیا ہے۔ یہاں تک بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے کہ دارالکفر میں ہمارے مسلمان جو ہے وہ اس قدر کٹھن زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں اپنے گلے میں صلیب لٹکا کر وہاں رہنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو آزادی مل گئی، اور یہ ملک پاکستان جس کی اساس، بنیاد وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس آزادی کی کیا قدر کی، اور جن لوگوں نے یہ ملک آزاد کروایا، پاکستان بنایا، انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب مسلمان ہندوستان سے آئے تو کفار، سکھ، ہندو اور بڑی بڑی بد مذہب قومیں، انہوں نے مسلمان کو کتنی تکلیفیں دی، میں اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ محسوس وہی کر سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سکھ کیا کرتے تھے، ہندو کیا کرتے تھے، چھوٹے سے معصوم سے بچے کو نیزے پر پرو کر اس کو اوپر اٹھا دیا کرتے تھے تاکہ مسلمان اس بچے کو دیکھ کر چیخیں، روئیں، اور ہمیں پتہ چلے کہاں کہاں مسلمان ہے، کہاں کہاں ہندو ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ ملک مل گیا، پاکستان مل گیا، آزادی مل گئی، لیکن ہم نے اس آزادی کی کیا قدر کی؟
جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا، کیا اس ملک پاکستان میں ہم آزاد ہیں؟ کیا ہماری اولاد اس ملک پاکستان میں آزاد ہے؟ ہماری عدلیہ اس ملک پاکستان میں آزاد ہے؟ ہمارا پورا نظام کیا اب کفر سے نجات میں ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے نظام پر تو ہمیں اپنا نظام اتنا بوسیدہ نظر آتا ہے کہ جیسے آگ میں جلی ہوئی رسی بوسیدہ ہوتی ہے۔ کفر نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی آپ انبیاء کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس نبی کو بھی کفر سے نجات ملی ہے، اس پیغمبر نے اپنی سرزمین پر آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سب سے پہلے وہاں اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں، فرعون آیا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ میرے اللہ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر جوانی تک اس کفر سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوا دی۔ جب آزادی مل گئی، میرے اللہ نے نعمتیں بھی دے دی۔ کتنی نعمتیں دی، کیا کیا دیا؟ من سلوا، نہ کمانے کی فکر، نہ اگانے کی فکر، نہ کاٹنے کی فکر، بس من سلوا، اللہ کی طرف سے کھانا تھا، آسانی سے مل جاتا تھا، وہ کھا لیتے تھے۔ لیکن وہاں انہوں نے اس نعمت کی شکر انداز میں اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ اے موسیٰ، ہم تو طرح طرح کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ہم گندم کھانا چاہتے ہیں، ہم سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، شکر گزاری نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دے دی، میرے اللہ نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ 40 سال میدان طے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم رہی، بنی اسرائیل رہی، اور کس قدر میرے اللہ نے نعمتیں دی۔ بادل آتے تھے، اوپر چھا جاتے تھے، دھوپ بھی نہیں لگتی تھی، کیا پیارا سہانا موسم ہوتا تھا، ٹھنڈا موسم، خوبصورت موسم۔ لیکن انہوں نے نہ قدری کی، نہ شکری کی۔ میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ میرے اللہ نے بے شمار عذاب ان کے اوپر لاد دیے، کیوں؟ نہ شکری کی۔ آج ہم بھی آزاد ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کے اس کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جو ہم نے حاصل کیا تھا ملک، آج ہم نے اس ملک میں جگہ جگہ پر کنبے بنا دیے، مزارات بنا دیے، مٹی کے ڈھیر لگا دیے، ان کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ آج ہمارا نظام اتنا پوشیدہ ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب مسلط کیے تھے، آج ہمارے اوپر یہ نظام کی پوشیدگی جو ہے میرے اللہ نے نازل کر دی۔ آج ہم نظر دوڑائیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم کیا آزاد ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، دیکھا یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا بھائی تم یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میرے اللہ نے آزادی دی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے،
ہم شکر گزاری میں روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے ہم، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں۔ آزادی ملی تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ آقا علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، سلام کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں من ھذا، کون ہے بھائی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ام ہانی ہوں بنت ابی طالب، علی کی بہن ہوں۔ آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا، بدر کا معرکہ ہوا تھا، اللہ نے فتح دی تو آقا علیہ السلام نے غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی، نوافل ادا کیے کہ میرے اللہ نے خوشی دی ہے، آزادی دی ہے، لیکن آج ہمیں آزادی ملی ہے، ہم کہتے ہیں آج 14 اگست ہے، ہم نے اس آزادی کی کیا قدر کی جس آزادی کو ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر۔ ہمارا نظام بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، ہمارے ذہنوں پہ کفر جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے آزادی اس طرح منانی ہے جس طرح آج ہم میڈیا والوں کو دیکھتے ہیں، ہم کفر کو دیکھتے ہیں، ہم طاغوت کو دیکھتے ہیں، وہ نئے سال کی خوشی میں روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، بہت سارے میلے ٹھیلے لگتے ہیں، مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کفر کو دیکھا ہے، وہ آزادی کو ایسے مناتے ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، ہم نے کفر کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے موٹر سائیکل کی بانسیں نکلوا دی، اپنے بچے کو باجے لے کر دے دیے، بجاؤ۔ آج آزادی کا جشن ہے، یہ آزادی کا جشن نہیں ہے، یہ غلامی کا جشن ہے۔ آج ہمارے ذہن پر، ہمارے افکار پر، ہماری اولاد پر، ہمارے گھر پر جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے بچوں میں رائج ہو چکی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں آج 14 اگست ہے، نکلو باہر، ہمیں آزادی ملی تھی، جنہوں نے آزادی لے کر دی ان سے پوچھو کیسے آزادی ملی، انہوں نے کیسے اپنے جسم کٹوائے، انہوں نے کیسے اپنے بچوں جو ہیں وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروائے، ان سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، کبھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ جایا کرو کہ ابا جان، دادا جان بتلائیے آزادی کیسے حاصل ہوئی۔ اگر وہ بابا جان آپ کو اپنی تاریخ سنانا شروع کر دیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنا بھیانک منظر تھا وہ آزادی کا، کس طرح ان لوگوں نے اپنے نہتے بچوں کو وزن ہلکا کرنے کے لیے، ملک پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلان کہنے کے لیے، اللہ اکبر سپیکروں میں اذان کہنے کے لیے اپنے بچوں کی بلی چڑھا دی، اپنے بچوں کو کنووں میں گرا دیا، اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ کتنا بچہ تھا، 1 ماہ کا بچہ، 2 ماہ کا بچہ، 1 سال کا بچہ، کہیں یہ روئے گا ہماری آزادی نہ رک جائے۔ آج ہم نے آزادی کے نام پر 14 اگست منانا شروع کر دی ہے، اور 14 اگست کو ہم نے کیسے منایا ہے؟ جیسے یہود و نصارہ نے منایا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرتے، ہمارے رزق میں کمی کیوں آ گئی ہے، ہمارے کاروبار کیوں بند ہو گئے ہیں، یہ کرونا ہمارے اوپر کیوں حاوی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے بدن ہمارا ساتھ نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ملک حاصل کیا تھا، توحید کے نام پر جو ملک حاصل کیا تھا، آج اس توحید کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو نمازیں ہمارے بزرگ گھروں میں چھپ چھپا کر پڑھتے تھے، انگریز کی غلامی میں تھے تو اپنے آپ کو کتنے گٹھن مراحل میں رکھتے تھے۔ آج ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے، آج سپیکروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں نہیں،
ہم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سن لے، اگر تیرے افکار، تیرے نظریات، تیری سوچ، تیری عبادت، تیرا رہن سہن من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تیرا رہن سہن کفار کے مطابق ہوا، یہودیوں عیسائیوں کے مطابق ہوا، قیامت والے دن تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کا ساتھ کس کو ملے گا؟ شہداء کا ساتھ کس کو ملے گا؟ صلحاء کا ساتھ کس کو ملے گا؟ نیک لوگوں کا ساتھ کس کو ملے گا؟ جس کو یہ قدر ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، ہم نے اپنی توحید بچانی ہے، ہم نے اپنی نمازیں بچانی ہے، ہم نے اپنے بچے جس طرح وہاں بچائے ہیں آج ہم نے اپنے بچے بھی یہاں بچانے ہیں، کفر کے نظام سے بچانے ہیں، طاغوت کے نظام سے بچانے ہیں، لیکن آج ہم بھول گئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کیا ہے، ہماری نمازیں کیا ہے، ہمارے روزے کیا ہے، ہماری آزادی کیا ہے، آج ہم بھول چکے ہیں۔ جب ہم بھول گئے پھر ہمارا نظام بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے۔ آج چاول ہمارے ملک پاکستان کی پیداوار ہے، لیکن چاول کا ریٹ ہم طے نہیں کرتے، عالمی منڈی چاول کا ریٹ طے کرتی ہیں، کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، پیداوار ہماری ہے، ذلیل ہم ہو رہے ہیں، پانی ہم لگاتے ہیں، کٹائی ہم کرتے ہیں، چاول ہم نکالتے ہیں، لیکن ریٹ یہود و نصارہ طے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان گندم وافر ہے، لیکن پھر بھی نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا، آزادی کا وہ لمحہ جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، وہ توحید کو چھوڑ دیا، وہ رسالت کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پھر ہمارے ملک میں وافر گندم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی آٹا ہمیں 70 روپے کلو ملتا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کا نظام ہے۔ آج اگر ہم دعوت کریں، بیان کریں کہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ہے، شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، امت محمدیہ کا سب کچھ ہے، لیکن ہمارے نظام میں، ہمارے ملک پاکستان میں جس کو کہا جاتا ہے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور ہونے کے باوجود ہمارے سامنے کشمیری کٹ رہے ہیں، کشمیری مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کو ہم چھوڑ کر آئے تھے آج اسی قوم کے افکار کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہمارا نظام کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے ہی دنوں میں ایک کیس جو آیا ہے وہ پشاور والی سائڈ کا، کہ وہ فیصل خالد جو لڑکا ہے اس نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہے۔ اب بعض لوگ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1300 ایسے کیس ہمارے ملک پاکستان کی عدالتوں کے پاس آئے ہیں گستاخ رسول کے، جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ آج ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، 1300 کیس میں سے ایک بھی کیس جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اسلامی ریاست دیکھنی ہے، اسلامی قانون دیکھنا ہے، اسلامی حکمران دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہسٹری کو اٹھائیے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے بیماریوں سے لڑنا ہے، وہ یہ کہتے تھے ہم نے بیماریوں سے ڈرنا ہے، ہم نے اللہ کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ہم نے اللہ کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے کون لڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، میرے اللہ یہ زمین ہلا دے، تو ہم اللہ کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟
ہمارا نظام بالکل درم برم ہو چکا ہے۔ اب میڈیا پر آ کر بعض جو نام نہاد مسلمان ہے کہتے ہیں جی اس نے غلط کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی وہاں ہوتے، میرے اور آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کوئی بھی شخص ہوتا، میرے اور آپ کا جو ایمان ہے وہ اندر سے بھڑکتا، وہ وہی کرتا جو آج خالد نے کیا ہے۔ آج اس کو بیرونی طاقتیں، اوپر سے یہود و نصارہ کے پریشر آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنا کشمیر کا مسئلہ لے کر جائیں گے، اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے۔ بتاؤ آج تک ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے اقوام متحدہ نے کیا کیا ہے؟ آج بیروت لرز اٹھا، لبنان لرز اٹھا، کیا کسی کو آنچ بھی آئی؟ امریکہ میں ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا، اس کے بعد پوری امت مسلمہ پر عذاب در عذاب آتے رہے، کفار اکٹھا ہو گیا۔ لیکن آج ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہماری آزادی کہاں ہے؟ ہم 14 اگست مناتے ہیں، ہم بے پردگی کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو باہر لے کر جاتے ہیں، 14 اگست کی رات کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ ایسے دیوس بھی ہمارے ملک پاکستان میں آپ کو ملیں گے۔ پھر وہ ہماری آزادی کہاں رہی؟ کس نام کی آزادی ہے؟ آج وہ نظام ایک خالد کو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے، جانا ہے، تعلیمات کو پرکھا ہے، اس نے ایک غیر مسلم مرتد کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ بھائی جب 1300 کیس میں سے ایک کیس کا فیصلہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، آج ریمنڈ ڈیوس یہاں بندوں کو مار کر آنن فانن جہاز میں اڑ کر واپس چلا جاتا ہے، ہمارے ملک پاکستان کی عافیہ وہ کتنے سالوں سے وہاں پڑی، ہمارے حکمران اس کو تو لا نہیں سکے، پلیٹ میں رکھ کر ان کے بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ ہماری آزادی کہاں ہے؟ ہم تو اب بھی غلام ہیں۔ ہمارے ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد کب ہوں گے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سمجھیں گے، رب کے قرآن کو سمجھیں گے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، پھر میری مرضی نہیں، میرے باپ کی مرضی نہیں، میری کسی عالم کی مرضی نہیں، پھر قانون وہی چلے گا جو عرش والے رب کا ہے۔ پھر یہ کبے جبے نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، جا علی یہ کبے شبے جتنے بھی ہیں یہ مٹا دے۔ آج اللہ مجھے اور آپ سب کو مدینہ لے کر جائے، مکہ لے کر جائے، وہاں دیکھیں بقیع کے قبرستان میں وہ قبریں کیسی ہیں، سب قبریں ایک بالش جتنی ہیں، ایک جیسی لگتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہمیں 14 اگست کا دن نصیب ہو گیا ہے، ہم نے جھنڈے لگا لیے ہیں، آزادی کا تمغہ لگا لیا ہے، نغمے گا لیے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کس طرح کے آزاد ہیں ہم؟ ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے حکمران نہیں کر سکتے، ہماری جو معیشت ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے پاس سبل بھی نہیں ہے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہم غلام ہیں۔ غلامی سے تب ہی نکلیں گے جب میرے اور آپ کے ذمہ یہ آ جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میرے اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں اپنی دکان کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم آزادی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین کو بیان کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دے سکتے ہیں۔ ہم بھول گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر میں اپنی دکان کو بند کر دوں، اپنے ذہن کو پیچھے رکھ دوں کہ نماز میں پڑھ لوں گا، یہ نہ ہو نماز پڑھتے پڑھتے ہماری نماز پڑھی جائے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لا کر گراؤنڈوں میں کھڑا کر دے، اپنے بچوں کو لا کر
तमगे सजा दें कि लाओ आज 14 अगस्त है, ये आज़ादी का दिन है। ये आज़ादी नहीं है, हम अभी भी गुलाम हैं। गुलामी से कब निकलेंगे? जब रब्बुल आलमीन के अहकामात के ऊपर अमल होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल होगा। जब हमारे हुक्मरान यहूद व नसारा की गुलामी से निकल जाएंगे, हमारी अदालतें जो है वो फैसला खुद इस्लामी कानून के मुताबिक करेंगी, फिर हम आज़ादी से निकलेंगे। जब हमारा पूरा माहौल जो है वो आज़ाद हो जाएगा, यहूद व नसारा के कल्चर से आज़ाद हो जाएगा। हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, लेकिन मेरी और आपकी जो जुबान है वो वही गुण गाती है जो यहूद व नसारा गुण गाती है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। लोगों, जो जिस कौम के साथ मुशाबत रखता है वो उसी कौम के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा, उसी कौम के साथ उसका हशर होगा जिस कौम में वो उठाया जाएगा। और उसके अफकार, उसके नज़रियात उसके साथ मिलते हुए मेरे और आपके नज़रियात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, मेरे आपके नज़रियात अल्लाह के कलाम के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ, सहाबा इकराम की ज़िंदगी जो है उसको हम अपना आइडियल बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस फरमान हमारे सामने आए, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ये मुल्क पाकिस्तान भी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर हासिल किया है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों को, अपना घर बार छोड़ा है। अगर गुलामी पूछना चाहते हो तो उन लोगों से पूछो जो आज उम्मत मुसलमान जो है वो गुलामी के दिन गुजार रही है, जिनको पानी नसीब नहीं होता, बाहर जाना नसीब नहीं होता, वो गुलामी के दिन गुजार रही है। अगर अल्लाह ने हमें ये आज़ादी कुछ दी है कि हम आज़ादी से अपना दीन समझ सकें, जुमा पढ़ सकें, नमाज पढ़ सकें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बरमला कह सकें, खत्म नबूवत का ऐलान बरमला कर सकें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अच्छी तरह उसकी हिफाजत कर सकें, फिर हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की चाशनी, उसकी शरीनी भी नसीब होगी। हमें ये मुल्क पाकिस्तान जो हमने हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर हासिल किया था, फिर इसका मकसद भी हमें हासिल होगा। ये उस वक़्त है जब हम अल्लाह के कुरान को मानेंगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानेंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे। हमारे निज़ाम जो है, अदालती निज़ाम, पूरा निज़ाम जब इस्लामी रियासत के मुताबिक होगा, फिर सही मानों में हमारा ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होगा। वगरना ये मत भूलो कि हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ादी उस वक़्त है जब मेरे और आपके नज़रियात, अफकार अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक हुए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आज़ादी जो है वो सही माना में नसीब फरमाए, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ा है उसके तकाज़ों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।